أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کا یہ دوسرا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف واخوتہ آیات للسائلین. سورت کی ابتدائی آیات ہیں. سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے ذہنوں کو، ہماری توجہ کو صحیح کر رہا ہے. عام طور پر یہ یوسف اور زلیخا کی کہانی نہیں ہے، کوئی عشق و محبت کی داستان نہیں ہے، اور آدمی اس واقعے کے اندر جو اس کی زندگی سے متعلق جو چیزیں نہیں ہیں اس طرف توجہ نہ کرے، بلکہ جو اصل پیغام ہے، جو اصل مقصد ہے، اس کی طرف توجہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ واقعہ شروع کرنے سے پہلے یہ بات بتا رہے ہیں لقد کان فی یوسف واخوتہ، یقیناً سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی زندگی میں، ان کے واقعات میں آیات، بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی بڑی نشانیاں. ان نشانیوں کو غور کرتے چلیں. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ واقعہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے بیان کر رہے ہیں. آیات ہیں للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے. پوچھنے والے، سوال کرنے والے، ایک تو وہ تھے جو مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ آسمانی کتابوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑا مختصر تھا، اور انہوں نے پوچھا تو واقعی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیل سے واقعہ وحی کے ذریعے سنا دیا. تو یہ جو ہے اس میں آیات کیا کیا چیزیں ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی کیسے حفاظت فرمائی. ہلاکت کے نقشے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی حفاظت فرمائی. ان کی زندگی دیکھیں، ابتدائی ظاہری طور پر ذلت کے اسباب ہیں، ناکامی کے اسباب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے کیسے کامیاب کر رہے ہیں، کیسے عزت کی بلندیوں پر پہنچا رہے ہیں. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، تبھی تو یہ واقعہ آپ امت کے سامنے، مشرکین کے سامنے سنا رہے ہیں. تو یہ آیات ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس کے اندر، انسانی زندگی کے اندر بڑی رہبری ہے. اس کے اندر دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوکے کا گھر فرمایا. دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے، امتحان کی جگہ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اختیار دے دیا اللہ نے. کام انسان کے دو طرح سے بھی بنتے ہیں، سچائی کے راستے سے بھی بنتے ہیں، جھوٹ کے راستے سے بھی بنتے ہیں.
ظلم کے راستے سے بھی بنتے ہیں، انصاف سے بھی بنتے ہیں، یہ دونوں طریقے سے کام ہوتے ہیں۔ تو کام کا ہو جانا، کاموں کا پورا ہو جانا، کامیابی کا حاصل ہونا، یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ یہاں اس واقعے میں غور کریں، بھائیوں نے چالاکی کی حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی۔ ابتدا میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، کام بن گیا، ان کا کام بن گیا نہیں بن گیا؟ اور یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کی کوشش کیے زلیخا کے واقعے میں، اس کے نتیجے میں جیل میں چلے گئے۔ یہاں بھائیوں کا کام بن گیا، یہاں حضرت جیل میں چلے گئے۔ سچائی پر ہیں، جیل میں چلے گئے، اور یہ بھائیوں نے دھوکہ دیا، کامیاب ہو گئے۔ یہاں انسان کو دھوکہ لگتا ہے، اسی لیے دنیا کی زندگی جو ہے یہ اصل، اسی لیے ایک بات یہ ذہن میں رکھنا ہے، کامیابی اور ناکامی نتیجے کے اعتبار سے اصل ہے، کامیابی اور ناکامی انجام کے اعتبار سے ہے۔ انجام کیا ہے؟ بھائیوں کا شروع میں کام بن گیا، لیکن انجام کیا ہوا؟ ساری چیز کھل کے سامنے آ گئی۔ یوسف علیہ السلام ابتدا میں جیل میں چلے گئے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ بڑی عزت کے ساتھ اللہ نے ان کو نکالا۔ یعنی تو یہ اصل چیز ہمیں سمجھنا ہے کہ آدمی یہاں اس دنیا میں یہ نہ سوچے کہ بس میرا اپنا کام بنے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو۔ سچائی کے راستے سے نہیں ہو رہا تو جھوٹ سے بنے، دھوکے سے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دنیا میں اختیار دیے ہیں۔ عام طور پر انسان کو دھوکہ لگتا ہے، بھئی کہ مجھے میرا تو سب کچھ صحیح چل رہا ہے، لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں۔ آدمی کی عملی زندگی میں بڑی کوتاہیاں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ڈھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر رحم فرما دے تو اس کو موت سے پہلے پکڑ لیتے ہیں تاکہ توبہ کر لے۔ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اللہ کسی سے تو چھوڑ دیتے ہیں اس کو، اور بڑی پکڑ آخرت میں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا لقد كان فی یوسف واخوته آیات للسائلین، سیدنا یوسف علیہ السلام کی مبارک سیرت میں اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، غور کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اب جو ہے ایک واقعہ سنا رہے ہیں، بھائیوں کی آپس میں ایک خفیہ مجلس، ایک خفیہ مشورہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کے رکھ دیا۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے تھے، 2 الگ ماں سے تھے اور 10 الگ ماں سے تھے، تو یہ 10 کے 10 بیٹھ کر جو ہے مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ مشورہ خیر کا نہیں ہے، ہر مشورہ خیر کا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیا مشورہ ہو رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بیت اللہ میں حرم میں بیٹھ کر 3 لوگوں نے مشورہ کیا، اور ان تینوں کا مشورہ یہ تھا کہ یہ جتنا فساد ہو رہا ہے 3 لوگوں کی وجہ سے، ایک حضرت علی، ایک حضرت عمرو بن عاص، ایک معاویہ، ان تینوں کو ہمیں ختم کرنا ہے تاکہ جو ہے ماحول صحیح ہو جائے۔ مشورہ کر رہے ہیں رمضان کے مہینے میں حرم میں بیٹھ کر۔ اور عبد الرحمن ابن ملجم، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی تھی، اس انسانیت کے 2 بڑے بدبخت ہیں۔ ایک بدبخت وہ ہے جو اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، اور دوسرا بدبخت وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا۔ اور نام کیا تھا؟ عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ تینوں آپس میں مشورہ کر کے تینوں ایک ایک کی ذمہ داری لے کے نکلے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے شہید کیا۔ تو ہر مشورہ خیر کا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کی کیسی مجلس ہے۔ تو یہاں یہی فرما رہے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ غور کریں اس واقعے کی ان آیتوں میں کیسے چھوٹی چھوٹے اہم باتیں ہیں جو ہماری زندگی سے متعلق رکھتے ہیں۔ ایک گھر ہے، ایک فیملی ہے، ایک خاندان ہے،
باپ جو ہے سب کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے، لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں اس خاندان کے، اس گھر کے نظام میں جو ہے نا تفریق پیدا کرتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس گھر کے اندر جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہو رہا، یہ صحیح نہیں ہو رہا، وہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، تو یہ الگ بیٹھ کر جو ہے بھائی 10 بھائی آپس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قالوا، یاد کرو اس وقت کو جب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، لیوسف و اخوہ، یوسف اور ان کے بھائی، احب الی ابینا، ہمارے ابا کے بڑے پیارے ہیں، ہمارے ابا سب سے زیادہ انہیں چاہتے ہیں، ہم سے زیادہ انہیں پسند کرتے ہیں۔ اب اس کی 2 وجہ تھی علماء نے لکھی ہے، ایک یہ ہے کہ ان کی ماں جو ہے بہت جلدی انتقال کر گئی تھی، حضرت لیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یوسف علیہ السلام کی والدہ، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تھا اس بچے میں صفات ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، تو داؤد علیہ السلام کو فطری طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے محبت تھی، تو ایک فطری طور پر جو محبت ہو یہ غیر اختیاری چیز ہے، برابری میں، انصاف میں سب برابر ہیں، لیکن فطری طور پر کسی کی طرف دل متوجہ ہو یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں سے زیادہ محبت ہے، اور کہنے لگے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم زیادہ طاقتور ہیں، ہم محنتی ہیں، کام کریں ہم، محبت ان سے کریں۔ سوچتے نا کہ کام سارا ہم کریں، گھر کا کام سارا کاروبار ہم کریں، اور جو کمزور ہیں چھوٹے سے محبت وہ کریں۔ شکایت ہو رہی ہے بچوں کو اپنے والد سے، شکایت اپنے بچوں کو ہو رہی ہے، کس سے؟ والد سے ہو رہی ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، عصبتن کہتے ہیں ہم تو پورے مضبوط نوجوان ہیں، ہماری اچھی گھٹی اچھی مضبوط جماعت ہے، اور کام ہم کرتے ہیں، محنتی ہم ہیں، محبت ان سے کر رہے ہیں۔ اور ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے ابا جو ہے اس معاملے میں غلطی پر ہیں۔ ضلال مبین کا لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے یہاں پر، کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کے جو بچے تھے یہ مومن تھے، اور یہ صحابی ہیں، اور یہ جانتے تھے کہ ہمارے ابا نبی ہیں، اور نبی کو یہ جملہ کہنا کہ گمراہ ہیں یہ بڑی بات ہے۔ تو ضلال مبین سے یہاں مطلب یہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، ان سے غلطی ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے انبیاء کے بعد جو صحابہ ہیں ان سے غلطی اللہ نے کروائی، سمجھ رہے ہیں، اور غلطی کروا کر ان سے توبہ بھی کروائی تاکہ امت کو نمونہ بنے۔ صحابہ کے بہت سے واقعات ہیں، ہے نا، کیونکہ دین کو نمونہ بنانا ہے۔ دیکھیے کوئی شراب پیے تو کیسے توبہ کرے؟ اب نبی سے شراب ہو یہ تو ان کی شان کے خلاف ہے۔ بہت سی وہ باتیں جو نبوت کے شان کے خلاف ہیں وہ اللہ نے صحابہ کی جماعت سے کروائی، اور پھر اللہ نے ان سے توبہ بھی کروائی۔ تو صحابہ کی جماعت سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، غلطیوں میں وہ نمونہ نہیں بلکہ ان کی توبہ میں وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بڑے اونچے لوگ ہیں، لیکن ان سے غلطی ہوئی۔ وَنَحْنُ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے ابا تو اس معاملے میں، آج دیکھیں بچوں کو اپنے ماں باپ سے شکایت ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمارے ابا صحیح نہیں کر رہے، ہمارے ابا غلط کر رہے ہیں، ابا کا فیصلہ صحیح نہیں۔ ذرا سا بچہ سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، اور اس کے مقابلے میں والد جو ہے علمی اعتبار سے کم ہو، فوراً آدمی یہ زبان سے کہتا ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی جو ہے بدبختی کی علامت ہے۔ سعادت مندی یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ بڑوں کو بڑا درجہ دے، وہ بڑے ماں باپ ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ اچھا آگے چلیں، کیا کریں؟ نیت بڑی اچھی ہے، نیت یہ ہے کہ ابا کی توجہ میرے اوپر ہو، اسی لیے ہمیشہ 2 چیزیں دیکھنا ہے، نیت بھی صحیح ہو، عمل بھی صحیح ہو۔ بعض مرتبہ نیت بہت اچھی ہوتی ہے، طریقہ غلط ہوتا ہے۔ یہاں بھائیوں نے وہی کیا، نیت بہت اچھی تھی کہ ابا کی توجہ ہمارے اوپر ہو، ہر بیٹا چاہے کہ وہ کوشش کرے، لیکن طریقہ الگ ہے، خدمت کرے، ان کی اطاعت کرے، ان کے لیے راحت کا سبب بنے، کسی طرح اپنے ماں باپ کی توجہ کا مرکز بنے۔ لیکن انہوں نے غلط طریقہ کیا کیا؟ اقتلوا یوسف، مشورہ کر رہے ہیں کہ بھئی کیا رائے ہے، کیسے کریں ابا کی توجہ ہماری طرف ہو؟ تو ایک نے مشورہ دیا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دیں۔
یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا جملہ نکلا زبان سے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے حسد ہے، اس کے پیچھے حسد ہے۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو سب سے پہلے آسمان میں بھی وہی ہوا، زمین پر بھی وہی ہوا۔ حسد آدمی کو یہاں تک لاتا ہے۔ حسد تو آپ بتائیں، یہود تو اچھی طرح جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ کے نبی ہیں، وَيَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دعا کرتے تھے، یا اللہ ان کی برکت سے یہ پریشانی دور فرما۔ وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلِ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آئے بنو اسماعیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، اور جب تک نہیں آئے اس وقت تک وہ دعا کرتے تھے، اللہم انصر یا رب بوسیلۃ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کی برکت سے ہمیں یہ پریشانی سے دور فرما۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلِ، لیکن ہوا یہ تو حسد، اسی لیے فرمایا بغیم بینہم، یہودیوں کا ایمان نہیں لانا یہ کفر کی وجہ سے نہیں، حسد کی وجہ سے۔ یہ کفر ان کو جو لایا وہاں تک، یہ حسد کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں حسد کی فضا نہ بناؤ۔ جب آدمی حسد کرتا ہے تو خیر دیکھتے ہوئے بھی مخالف بنتا ہے، وہ اندھا ہوتا ہے۔ بھئی کسی طرح وہ دین کا بھی نقصان برداشت کر لے گا، دین کا بھی نقصان کر دے گا، ہر ایک کا نقصان کر دے گا۔ حسد ایسی چیز تو یہ فرمایا، دیکھیں اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دیں۔ ایک نے رائے دی، بھی بڑا ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں کہ وہ یاد کریں، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، یوسف علیہ السلام کا قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ برابر برابر۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یاد کرو اس وقت کو ہجرت کے موقع پر دار ارقم میں ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیٹھ کر میٹنگ ہو رہی تھی، کیا کریں؟ کسی نے کہا ان کو نکال دیں، کسی نے کہا قتل کر دیں، کسی نے مکر کر رہے تھے، لیکن وہاں پر فیصلہ ہوا قتل کا، وہاں پر فیصلہ قتل کا ہوا تھا، اور یہاں پر فیصلہ قتل کا نہیں ہوا، تو بالکل مماثلت چل رہی ہے۔ او اطرحوہ ارضا، نہیں بھائی ہمیں تو قتل کر کے کیا ملے گا، ہم تو مقصد یہ ہے کہ باپ کی توجہ چاہیے، بس ان کو ہٹا دو، کہیں لے جا کر کسی زمین میں ان کو ڈال دیں، پھینک دیں، اور او اطرحوہ ارضا، کیا ہوگا؟ یخل لکم وجہ ابیکم، ابا کی توجہ ہماری طرف پوری ہو جائے گی، یوسف ہی نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ چیز حسد ہے۔ حسد اسے کہتے ہیں کہ یہ نعمت یہاں سے ہٹے اس آدمی کے پاس سے اور وہ نعمت مجھے ملے۔ یہ اگر یہ چاہتے یہ لوگ خدمت کے راستے سے، ہم بھی اسی طرح ابا کے محبوب بنے، ہو سکتا تھا، لیکن حسد کو ان پر اس چیز پر آمادہ کیا۔ تو مشورہ ہو رہا ہے اور کہنے لگے یہ گناہ کر لو، یہ ہے تو گناہ، یہ شیطان کا بہت بڑا داؤ ہے، یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ پہلے گناہ کر لو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں توبہ کر کے نیک بن جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ توبہ بھی میرے کنٹرول میں ہے، حالانکہ توبہ توفیق سے ہے، توبہ توفیق سے ہوتی ہے۔ اسی لیے کبھی توبہ کی امید پر آدمی گناہ نہ کرے، پتہ نہیں توفیق ہو نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے ناموں میں ایک نام تواب ہے، اللہ اپنی رحمت بندے کی طرف متوجہ کرتے ہیں تو پھر بندہ توبہ کرتا ہے۔ کسی گناہ پر توبہ کرنا، استغفار کرنا، گویا یہ موقع ہے اللہ کی رحمت مجھ پر متوجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار اور توبہ کرتے تھے، گویا اللہ کی رحمت آپ پر متوجہ تھی۔ تو فرمایا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ گناہ کر لو پھر ہم توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے۔ جب یہ مشورہ ہو رہا ہے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا، کس نے کہا؟ بڑے بھائی نے کہا۔ مفسرین نے لکھا ہے یہودا نام تھا، انہی سے وہ نسل چلی یہودی، انہوں نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو۔ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ قتل مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہاں جب وہ مشورہ ہو رہا تھا آپ کے خلاف، وہاں بھی ایک نے کھڑے ہو کے کہا بھئی قتل مت کرو، لیکن سنی نہیں ان کی بات۔ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ قتل مت کرو یوسف کو۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ،
ڈال دو ایک ایسی جگہ پر گہرے کنویں میں، اندھے کنویں میں. ایک کنواں، پہلے زمانے میں کنویں ہوتے تھے راستوں میں، اور کنواں ایسا ہوتا تھا کہ کنویں کے اندر سے پانی نکالنے کے لیے تھوڑا سا اتر کر جو ہے نا وہاں سے ڈول ڈال کر نکالا جاتا تھا. جو اندر تک اتارنے کے لیے جو پتھر ہوتا تھا اس پتھر کو کہتے ہیں غیابت. اس کو وہاں پہ ان کو بٹھا دو. مقصد یہ ہے کہ ہمیں ابا سے قریب ہونا ہے. یلتقطہ بعد السیارۃ ان کنتم فاعلین. کوئی آئے گا قافلہ پانی کے لیے جو ہے ڈول ڈالے گا، پانی کے لیے جو ہے نا جب دیکھے گا تو بچہ نظر آئے گا، اس بچے کو لے کے چلے جائیں گے اور وہ ہمارے ابا کی آنکھوں سے دور ہو جائیں گے، اور دور ہو کر پھر کیا کریں گے؟ ہم ابا کے قریب ہو جائیں گے. یہ مشورہ ہوا. بھئی بہت اچھا ہے، یہ مشورہ کر لیے، یہ میٹنگ ہو گئی. اب آئے ہیں ابا کے سامنے. ابا کے سامنے آ کر اب بچوں کی ابا سے بات دیکھیے کیسے ہے. آدمی جو ہے جب کوئی مطلب سے بات کرتا ہے تو شوگر کوڈنگ ہوتی نہیں، شوگر کوڈنگ سمجھتے ہیں؟ ہاں، ایک آدمی کوئی مطلب رکھ کر بات کرتا ہے تو کیسے بات کرتا ہے. ایک آدمی سیدھے سیدھے بات کرے، سمجھ میں آئے. اب یہ بچے جو ہے آ کر کہنے قالو یا ابانا، کہنے لگے اے ابا جان، ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ ہم پر یوسف کے معاملے میں کیوں اعتماد نہیں کرتے؟ آپ کو کیوں بھروسہ نہیں ہے ہم پر یوسف کے معاملے؟ لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ. کتنی تاکید دیکھیں، وَإِنَّا اور لَنَاصِحُونَ میں لام بھی تاکید ہے. ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. ناصح کہتے ہیں نا خیر خواہ. خیر خواہ کون ہے، بدخواہ کون ہے، اس کو پہچاننا ہے تو ایک ہی علامت ہے، ناصح امین. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں بھی یہ صفت بیان فرمائی ناصح، لیکن وہاں ایک جملہ اضافہ فرمایا امین. امین کا مطلب ہے کہ بڑے امانت دار. اب آدمی میں امانت ہوتی ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ سے ڈر کر جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اس کا بھلا چاہتا ہے. اور جب آدمی کے اندر امانت داری نہیں ہوتی تو پھر وہ بدخواہ ہوتا ہے، اور اس کے خیر خواہی میں جو ہے مکر چھپا ہوا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ کون کیسا ہے، کوئی نہیں جانتا. آدمی جو ہے اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، بہکا دیتا ہے، اچھے اچھے الفاظ کہتا ہے، بہکا دیتا، دین کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں. ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، میں تو آپ کا بھلا چاہ رہا ہوں، میں تو آپ کی اچھائی چاہ رہا ہوں. ارے بھائی، اور ایسا کہہ کر دین سے ہٹا دیا، عمل سے ہٹا دیا. اچھا اخلاق، برے اخلاق کی طرف لے کے چلے گئے. دوست بھی ایسے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دوستوں سے پناہ مانگی. اے اللہ، میں ایسے برے دوستوں سے پناہ مانگتا ہوں جو سامنے میری تعریف کریں اور پیٹھ پیچھے میرے عیب کو اچھالے پھرائیں. یہ ایسے بڑے مکار دوست ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ قال قائل منہم یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف. ابا جان سے کہہ رہے ہیں، ابا جان آپ ہم پہ بھروسہ کریں یوسف کے معاملے میں، اور ہم اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدا، کل ہمارا ایک پلان ہے، ہم آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ ہمیں کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں. آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں. کیوں؟ یرتع ویلعب. یرتع ویلعب، کھائیں گے، پھریں گے، کھیلیں گے. یرتع کے معنی ہیں خوب مزے کریں گے. اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوها، حدیث میں آتا ہے جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو. فرتعو، یہ کیا چرو، کیسے چرو؟ صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ؟ فرمایا اللہ کا نام لو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. یہ ہے اللہ کا. تو یہ یعنی اس سے روح جو ہے مزیدار بنتی ہے. تو اس سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ بھئی آدمی اپنی زندگی کے اندر جائز تفریح، جائز کھیل، جائز چیزوں میں جو ہے آدمی حصہ لے، تاکہ اس کی صحت، جسمانی صحت، ذہنی صحت اس کی مضبوط ہو، اس کی صحیح ہو. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، فرماتے تھے کہ میں فجر کی نماز کے بعد سے لے کر اشراق تک میں چہل قدمی واک کرتا ہوں، اور اس نیت سے کرتا ہوں کہ تاکہ دن بھر میری تصنیف میں، میرے اعمال میں مجھے قوت ملے. تو آدمی جو ہے جتنا آدمی اپنی صحت، اسی لیے ہدایت کے، عبادت کے اسباب میں ایک بڑا سبب صحت ہے. صحت نہیں تو کئی عبادتیں نہیں کر سکتا آدمی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بڑی نعمتیں ہیں
لوگ اس کے معاملے میں دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور ایک فرصت ہے۔ تو آدمی صحت، اسی لیے فرمایا بھیجیے بچے کو، ہمارے ساتھ بھیجیے، کھیلے گا، کھائے گا، پھرے گا، یرتع ویلعب، اور پھر دوبارہ کہنے لگے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم تو اس کے بہت حفاظت کریں گے۔ یہاں بھی تاکید کے ساتھ ہم اس کو ضائع نہیں کریں گے، بہت اس کی حفاظت کریں گے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ نبی کی فراست، ایمان والے کی فراست ہی ہوتی ہے، تو نبوت کی فراست کیسی؟ پہچان لیا تھا بچے نے، خواب دیکھا ہے تو آگے چل کے اللہ ان کو ایک مقام دینے والے، کہیں یہ بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو فوراً دو باتیں کہیں، دیکھو بھیج تو سکتا ہوں لیکن دو باتیں ہیں، ایک محبت ہے، ایک خوف ہے۔ محبت یہ ہے کہ میں اس بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ایسی مائیں بعض مرتبہ محبت آزمائش کا سبب بنتی ہے، حد سے زیادہ محبت، صرف محبت نہیں، حد سے زیادہ محبت امتحان کا سبب بن جاتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا امتحان لیا، کہ بھئی کہ دیکھنا چاہ رہے تھے، بلکہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اتنے بڑھاپے میں ہم نے ان کو یہ اولاد دی، لیکن ان کے دلوں میں ابھی بھی یہ خلیل ہیں، ان کا دل خالی ہے، اس دل میں سوائے اللہ کی کوئی اور چیز ہے۔ تو محبت جو ہے حد سے زیادہ امتحان کا سبب بن جاتی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم اس بچے کو لے جاؤ، یوسف کو میرے آنکھوں کے سامنے لے جاؤ تو اس کی محبت میں میں غمگین ہو جاؤں گا، اس کی جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اور دوسرا وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں بھیڑیا اس کو نہ کھا لے۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر ابو حیان، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، بڑوں کو ہمیشہ الفاظ سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ساری آزمائش کے پیچھے یہ جملہ چھپا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو آزمائش آئی، انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں بھیڑیا میرے بچے کو کھا نہ لے۔ اچھا، یہ جملہ جو ہے نا، بڑے جو ہوتے ہیں نا، الفاظ صحیح سوچ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آزمائش کا سبب نہ بن جائے۔ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ ظَالِمُونَ نہیں فرمایا، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم اس موقع پر بے پرواہ ہو، اس موقع پر تم غافل کہتے ہیں بے پرواہی، بے پرواہی میں تم ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ ایک واقعہ ایک تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ 10 بھیڑیے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑے، اور انسان کا بھیڑیا کون ہے؟ شیطان ہے۔ تو یہ بھائی جو ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو مشورہ کر رہے تھے، پتہ چل گیا تھا یعقوب علیہ السلام کیونکہ کچھ ہونے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے، دیکھو بھئی ایک تو محبت ہے، میں اس کی بچے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس بچے کے بارے میں ڈر رہا ہوں۔ تو قالو، تو بچوں نے جواب دیا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، اگر بھیڑیا کھا لے بچوں کو، بچے یوسف علیہ السلام کو، ہم تو ہٹے کٹے ہیں، ہم تو مضبوط ہیں، مقابلہ کریں گے اس بھیڑیا، ہمارے رہتے ہوئے اگر بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو اگر کھا لے اور ان کو اٹیک کر دے، حملہ کر دے، تب تو ہم تو بڑے نقصان میں ہوں گے، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ ہم جو ہے ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ اچھا، فلما ذهبوا به واجمعوا، اسرائیلی روایات بہت ہیں لیکن بات حقیقت ہے، اس میں جو اصل ہے وہ غور کرنا ہے۔ بہت سی اسرائیلی روایات، اس کے بارے میں اصول ہے لا نصدق ولا نکذب، نہ سچ بولنا ہے نہ جھوٹا کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں تفسیر میں آپ نے پڑھ لیا، کہیں دیکھ لیا، لیکن اصل مقصد کیا ہے وہ دیکھنا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ لے کر چلے ہیں، جب لے کر چلے وَأَجْمَعُوا، اور سب بھائی اس بات پر جمع ہو گئے، ایک فکر پر، ایک مقصد پر کہ اب ان کو ڈالنا ہے وہاں پر کنویں میں، وَأَلْقُوهُ وَأَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اٹھا کے ڈال دیا ان کو اس کنویں کی تاریکی میں، اس پتھر میں اٹھا کے ان کو ڈال دیا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل پر یہ الہام کیا، کیونکہ ابھی وہ چھوٹے ہی تھے۔ وَأَوْحَيْنَا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے قلب میں یہ بات ڈال دی،
اور وہ بات اتنی پختگی کے ساتھ ان کے دل میں آ گئی جب بھائی ان کو اس کنویں میں ڈال رہے تھے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. کتنی بڑی تسلی دیکھیں اللہ کی. جیسے والدہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو جب ڈال رہے تھے، حکم دیا نا بھائی ڈالو اس بچے کو، اور گھبراؤ نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو لوٹائیں گے اور نبی بھی بنانا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ وحی کا مطلب یہ پیغام دیا، یہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کی طرف سے ہے. اس ماں نے اس بچے کو، سوچیں ماں سمندر میں کوٹ سکتی ہے لیکن بچے کو نہیں ڈال سکتی، لیکن کیسی ماں، ان کا ایمان دیکھیں، انہوں نے اس بچے کو اس سمندر میں ڈال دیا. اور اللہ کے وعدے پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قلب میں بھی یہی بات آئی، ہم نے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا. یوسف ایک وقت ایسا آئے گا اس معاملے کے بارے میں تم اپنے بھائیوں کو بتلاؤ گے، اس معاملے کے بارے میں تم اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے، جتلاؤ گے، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، اب بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں. اور تم اس وقت کیا کرو گے؟ تم اس وقت ان کو معاف کرو گے. آگے چل کے یہ واقعہ آئے گا، ہے نہیں، یہ معاف کرے نہیں کرے یوسف علیہ السلام. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ جو بھائی ہیں ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تم کون ہو، تمہارا مقام کیا ہے، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد کیا ہے. اللہ اکبر. یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. یہاں پر یہ سب سے بڑی بات یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، آیات للسائلین، اللہ کی قدرت کا یقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کے اندر جو حالات پیش آتے ہیں ان حالات میں بہت بڑی رہبری ہے. بس یہاں سے وہ بھائی واپس جب آئے تو دوسرا واقعہ ہے، اگلے ہفتے انشاءاللہ عرض کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ان باتوں سے ہمیں اپنی زندگی میں ہدایات لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. حسد جیسے مہلک مرض سے، بیماری سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کے بارے میں فرمایا، ایاک والحسد. ایاک عربی میں کہا جاتا ہے اس موقع پر بہت بڑی تباہ و برباد کرنے والی چیزیں، بہت دور رہو اس سے، بہت دور رہو. ایاک، بہت کم گناہوں کے بارے میں ایاک لفظ ہے. حسد ایک ایسی چیز ہے، اسی لیے کسی میں نعمت دیکھیں دعا کریں. کبھی کسی کی نعمت دیکھ کر جلن پیدا ہو، حسد پیدا ہو، فوراً اس کا آدمی علاج کرے، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی، آگ جو ہے نا لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے.